السلام علیکم، کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ تو اوکے، آج میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گی، یہ بات شیئر کروں گی کہ اکثر ایسا سب کی لائف میں، سب کی فیملی میں اس طرح سے آپ کو دیکھنے میں ملا ہوگا، سننے میں ملا ہوگا۔ سب کہتے ہیں جیسے کہ گھر میں بابا ہو گئے، امی ہو گئی، وہ اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ لڑکیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں، لڑکوں کو دیکھ کے کہتے ہیں، اور بزرگ بھی میں نے والدین دیکھے ہیں جو جن کے بچے بڑے ہیں، بیٹیاں بڑی ہیں، جن کی شادی ہو گئی، ان کے بھی بچے ہیں، پھر بھی ماں باپ انہیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک راستے کی ہدایت دے۔ ہدایت سے بات یہ ہوتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہیں، بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ انہیں اس قابل سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اگر اس قابل سمجھتا ہے تو اسے نیک راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور اسے احساس کی ہدایت دیتا ہے، اچھے رستوں کی دیتا ہے، اچھے کاموں کی توفیق دیتا ہے، اور بس اس طرح کی باتیں ہوتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ہوتی، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی، ایسا ویسا کبھی کبھار بول جاتا ہے انسان، کہتا ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ بندہ خود سے کوشش نہیں کر رہا، یا اسے بالکل پتہ نہیں ہے کہ ماحول ہے کس طرح سے بات کی جائے کیا۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچپن میں بھی ہدایت نہیں دی، جوانی میں بھی نہیں دی، بڑھاپے میں بھی نہیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اسے ہدایت دے کے میں کیا کروں گا، اس بندے نے عمل تو کرنا نہیں ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی اگر انسان سوچ لینا کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، کچھ لوگوں کو دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں، تو یہ بھی بات میں نہیں کہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اپنے بندوں کو دیتے ہیں، ہر حال پہ دیتے ہیں، لازمی طور پہ دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، لیکن انسان کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کو بچپن میں تب آتی ہے کیونکہ ان کا ٹائم وہ مقرر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پہ یہ ہوتی ہے امید کہ میرا یہ بندہ ہے، اسے میں یہ ہدایت کر دوں گا تو یہ اس پہ عمل کرے گا اور چلے گا، اور جب تک یہ بڑا ہوتا ہے تو مزید اسے میں اچھے اچھے رستوں کی، اچھے اچھے کاموں کی ہدایت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قابل سمجھا ہوتا ہے، اچھا انسان سمجھا ہوتا ہے تو اسے وہ رستہ دکھاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں جو کہ بچپن میں بہت مطلب بہت تنگ کرتے ہیں، تو وہ نہیں سمجھتے کسی بات کو، تو جب بڑے ہو جاتے ہیں، مطلب جوان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت پہ ہدایت دیتا ہے کہ اب اس پہ وقت اچھا ہے، جوانی کا ٹائم ہے، اس پہ یہ چاہے تو غلط راستے بھی اختیار کر سکتا ہے اور اچھے بھی، تو اگر اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ اسے اچھے راستے کی ہدایت کر دینا تو انسان کی سمجھے رہتی زندگی بن جاتی ہے، دنیا آخرت دونوں بن جاتی ہیں، اور وہ ان رستوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہت اچھا بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ وقت مقرر کیا ہوتا ہے ہدایت کا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بڑھاپے میں آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے جوانی تک کا سفر ان کا بس انہیں دیکھنے میں دیا ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کو دیکھوں، شاید ہی اپنی طرف سے کوشش کرے، لیکن وہ آتی اسے ہدایت بڑھاپے پہ ہے، جب وہ کچھ کر نہیں سکتا تب اسے ہدایت بھی آتی ہے، اور وہ کرے گا بھی تو کیا، تب تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کو بڑھاپے میں ہدایت آتی ہے، لیکن آنے کے بعد بھی وہ کوشش کرتے ہیں، ہارتے نہیں ہیں، کہتے ہیں چلو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمیں کوشش کر کے تو مزید اچھا جو وقت ہے اچھا کریں ہم لوگ، کہ جو بھی جس ٹائم پہ بھی ہدایت آئی تو اس کا کم ٹائم میں بھی کچھ خاص کریں، اچھے اچھے کام کریں کہ اللہ کی ذات خوش ہو، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو میں یہی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایکچولی ہوتا ایسے ہے کہ کچھ فیملیوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں ہدایت ہو بھی تو بھی وہ جان کے بھی مسٹیکس کرتے ہیں اور غلطیاں دن بدن کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں، باہر دوستوں کو پریشان کرتے ہیں، اچھا اسکول کالج جائیں گے وہاں سب کو پریشان کریں گے، فیملی میں سب کو پریشان کریں گے، اور ان کے گھر میں شکایت آئے گی، اچھے کام نہیں ہوں گے ان کے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو خود سے بھی کوشش کرنی چاہیے، اور دیکھیں نا ایک انسان بالکل کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ انسان کوشش کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ بھی مزید اس پہ رحم کریں گے اور اسے نیک رستوں کی ہدایت کریں گے۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں، دیکھیں سارا ماحول جو ہوتا ہے نا، انسان کو اچھے رستوں کی اور برے کاموں کی ہدایت اپنے گھر سے ملتی ہے،
اور عطا اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، لیکن اپنا ماحول بھی بہت انسان کو متاثر کرتا ہے۔ ہم لوگ تو میں تو یہ کہوں گی ہمارے ماحول میں اس طرح ہے کہ میں خود یہ سمجھتی ہوں، مجھے اکثر فیملی میں بھی کہا جاتا ہے کہ میں اچھی باتیں کرتی ہوں، اچھا سمجھتی ہوں، تو میں یہ سمجھوں گی کہ میں اپنے اللہ کا بہت شکر کرتی ہوں، وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرتی ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا بھی رحم کیا کہ میں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو ہدایت کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات جب جس بندے کو دیں، تو مجھے اس ٹائم پہ اللہ نے اگر دی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس ٹائم میں اپنے اللہ کی یاد میں رہا کروں، اور کوشش کرتی ہوں اچھے کام کیا کروں جس سے میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر ملے تو میری طرف سے سب کو خوشی ملے، پریشانی نہ ملے، تو اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ باقی تو انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ مالک ہے، اور جب مجھے لگے کہ جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں اپنے اللہ سے معافی بھی مانگتی ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والی ذات ہے، اور انسان جان کے اسے غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ سے سب لوگوں کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے، میں بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو نیک راستے کی ہدایت دے، چاہے وہ بچے ہیں، بزرگ ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، جو بھی میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب کو نیک راستے کی ہدایت دے، کہ تاکہ ان کو دیکھ کے اور لوگ بھی ان سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ تو بس میں آج آپ سے یہی بات شیئر کرنی تھی کہ اور مجھے بتائیے کمنٹس میں کہ آپ کو میری یہ بات کیسے لگی، تو ساتھ میں مجھے یہ بتایا کریں کہ آپ کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔